دن کے اندر کنسیو کر لیتے. شب نماز کا یہ فضیلت ہے اور مولا عباس کی یہ فضیلت ہے. باب الحوائج. کبھی آپ نے غور کیا کہ مولا عباس کی شجاعت، مولا عباس کی بہادری عرب میں کیوں مشہور ہوئی تھی؟ کیوں مشہور ہوئی؟ مولا عباس نے کسی جنگ تو نہیں لڑی. پہلی جنگ تو کربلا میں تھی، ظاہری طور پہ بڑی جنگ. کیسے مشہور ہوئی؟ کہ شجاعت عباس سے آپ جانتے ہیں کہ عرب کانپتا تھا. عاشورے کے دن کربلا کے میدان میں صبح سے جب تک جناب عباس میدان میں نہیں آئے، جب کوئی سپاہی خیمے حسین سے نکلتا تھا تو یزیدی لشکر اپنے رکابوں پہ ایسا کھڑا ہوتا تھا، کھڑے ہو کے خیمے کی طرف دیکھ کر کہتا تھا کہیں عباس تو نہیں آ رہے، کہیں عباس تو. ایک رعب و دبدبا تھا. یہ کیسے ہوا؟ مولا عباس کی کربلا سے پہلے صرف ایک جنگ ہے، لڑی نہیں پوری، تھوڑی سی لڑی، لیکن تلوار منوالی دشمن سے. وہ کون سی جنگ تھی؟ صفین تھی. اس وقت مولا عباس کی ایج کیا تھی؟ صرف 12 سال کے تھے. آپ امیجن کرو 12 ایئرس اولڈ بوائے، 12 سال کا لڑکا. لیکن مولا عباس کے بارے میں یہ ہے کہ جو آپ کی ہائٹ ہے وہ 6'3" ہائٹ تھی. ماشاءاللہ براڈ شولڈرز تھے، شولڈرز بڑے براڈ تھے، حسین و خوبصورت تھے. ایسا حسن تھا کہ علی کی شفاعت تھی. اللہ نے حسن کو جو پیدا کیا اس کو ڈیوائیڈ کیا 10 حصوں میں. جب بیوٹی کو اللہ نے خلق کیا تو 10 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا. ایک حصہ ہم انسانوں کو دیا، صرف ایک حصہ. اس کے بعد ہم کبھی کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حسین ہے. ایک حصہ ہے صرف ہمارے پاس. 9 حصے نبی یوسف کو دیے تھے. حسن یوسف مشہور ہے. 9 پارٹس بیوٹی کے، حسن کے جناب یوسف کے پاس تھے. 14 معصومین کو اللہ نے 10 کے 10 دے دیے. اللہ کا ایک نام ہے جمیل، حسین اور خوبصورت ہے. ہم کو کیسے معلوم اللہ حسین ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھو معلوم ہوگا کہ کتنا حسین ہے اللہ. معصومین کو دیکھو پھر دیکھو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا حسین ہے. تو بہرحال جب جنگ تیز ہو رہی تھی صفین کی، 12 سال کے مولا عباس اور بالکل مولا کے ساتھ ساتھ رہتے، سائے کی طرح رہتے تھے مولا کے ساتھ. اور امام علی نے بھی حرب سکھایا تھا کہ اگر تلوار ٹوٹ جائے تو کس طرح سے لڑنا، نیزے ٹوٹ جائیں تو کیسے لڑنا، اور 2 تلواروں سے جنگ کیسے کرنا، 2 نیزوں سے جنگ کیسے کرنا. یہ امام علی نے فخر کیا ہے اپنے لیے کہ میں وہ علی ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ کرنے والا ہوں، 2 نیزوں سے لڑنے والا ہوں. پھر ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں جنگوں کو تیز کرنے والا ہوں. تو پورا ایک ایک چیز سکھائی تھی کہ کیسے لڑنا. جنگ لڑتے 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 جب جنگ تیز ہو رہی تھی، مولا عباس آئے مولا امام علی علیہ السلام کے پاس، آ کے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی میدان میں جاؤں، گیو می پرمیشن. تو مولا نے کہا نہیں بیٹا تم بہت چھوٹے ہو. پھر کہا بابا پلیز، بیٹا ہے نا، بیٹا تو باپ سے لڑ کر سکتا. اپنے دونوں ہاتھ مولا کے گلے میں ڈال دی. ارے یار آپ بیٹا ہے، باپ سے جیسے چاہے لڑ کرے. دونوں ہاتھ گلے میں ڈال کے کہا پلیز کین یو گیو می پرمیشن. یہ مت سمجھو کہ عباس کو انگلش نہیں آتی تھی. اس علی کا بیٹا ہے جو ہر زبان کا مالک ہے، ہر زبان کا مالک ہے میرا مولا. تو ڈال کے کہا بابا پلیز آئی وانٹ ٹو گو. بابا آپ دیکھو تو مولا بھی جانتے کہ کب دینا ہے پرمیشن. جب خوب لاڈ کروا لیے اپنے بیٹے سے، کہا اوکے بیٹا جاؤ. تلوار اپنے ہاتھ سے دی، حصار باندھا، سر پہ امامہ رکھا، رکھ کر کہا میرے لال جانا چاہتے ہو نا، اب تیار ہو گئے. کہا بابا جاؤں؟ کہا نہیں. ایک باریک کپڑا منگوایا، یہاں پہ باندھا کہ پورے چہرے پہ چہرہ نہ دکھے. یہاں پہ 2 ریزنز بتائے گئے. ایک ریزن یہ کہ باپ کا دل ہے، چہیتا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، حسین بیٹا ہے، کہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. یہی چیز شہزادے قاسم کے ساتھ کربلا میں مولا حسین نے کی تھی.
ایک باریک سے کپڑا ڈالا تھا, چہرے پہ کپڑا ڈالا, کہا بسم اللہ بیٹا جاؤ. اب پہلی مرتبہ آپ امیجن کرو 12 سال کے بعد پہلی مرتبہ میدان میں جا رہے, جب پرمیشن مل گیا تو گھوڑے کو ایڑ دی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھوڑے کو ایڑ دینا بھی یہ ایک آرٹ ہے. مولا عباس کے بارے میں, مولا حسین معصومین کے امام علی کے بارے میں یہ ہے کہ جب علی لڑتے تھے, تھوڑا سا میں امام علی کا نقشہ کھینچوں اس پھر مولا عباس کی طرف آتا, 1-2 منٹ. امام علی کے بارے میں یہ, مولا علی کی جنگ نہروان ہے, کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا میں, جنگ نہروان ہے, احد ہے, جب تلوار چلی تھی ریل تلوار, ورنہ خیبر میں اور خندق میں تو ایک سے جنگ ہوئی اور ختم ہو گیا ظالم. صفین میں لڑی, نہروان میں ہوئی, اور جمل میں تو مولا کے بچوں نے ختم کیا. مولا علی میری طرف دیکھو, مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ میرا مولا جب میدان میں آتا تھا تو کبھی زرہ نہیں پہنتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی تم کو زرہ کی کیا ضرورت ہے, ہائے ہائے زرہ تم کو کیا ضرورت ہے, تم کرارن و غیر فرارن ہو, زرہ بیچ دو, اس سے مہر دو, تلوار چاہیے, گھوڑا چاہیے. تو مولا کے بارے میں کبھی مولا زرہ نہیں پہنتے تھے, بلکہ بدن پر ایک ہلکا سا کرتا, ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی ذوالفقار, کوہنیوں سے خون بہتا تھا, ماتھے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے, چہرے پہ وہ جلال کہ اگر دشمن دور سے نگاہ ڈالے تو غش کھائیں. اب سنو جو تاریخ کے جملے وہ بول رہا, تماوج خون سے لالزار رخسارے, شدت احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں, وفور غضب سے پھڑکتے ہوئے ہونٹ, سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجوش آواز. جیو 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 بیٹا جیو, کہ اگر شیر کی بھی نگاہ پڑے تو وہ کام جائے. یہ ہے مولا کی جنگ. اب مولا عباس کے بارے میں آپ سنو, جب چلے چہرے پہ کپڑا ہے, مولا میدان میں آ گئے, اور آنے کے بعد ابھی تک دشمن سمجھے نہیں کہ آیا کون ہے, سمجھا کچھ دیر کے بعد جب سپاہی آنے لگے. مولا 12 سال کے مولا عباس 12 years old boy, جب تلوار چلی تو جب پہلا وار کیا سر پہ, تو سر سے نیچے تک لائے, باڈی 2 حصوں میں بل دی. ابھی تک دشمن سمجھ ہی نہیں پا رہا یہ ہے کون. پھر جب دوسرا وار کیا تو کمر پہ کیا, کمر پہ بھی کیا تو 2 حصوں میں بل دی. یہ طریقہ تو علی کا ہے. یہ تو میرے مولا کا طریقہ ہے. آپ سمجھے نہیں, علی عدل خداوندی کا مظہر ہے. ارے جنگ میں بھی عدل کے دامن کو جانے نہیں دیا مولا نے. جب اس طرح سے جنگ چلی, مارنے لگے, اس کے بعد جب دھوم ہوئی کہ چاروں طرف سے حملے ہو, تو مولا لڑتے کیسا تھے جب چاروں طرف سے حملے ہوتے تھے. کربلا میں مولا حسین نے بھی ایسی جنگ کی تھی. کیسے لڑتے تھے, سیدھا لشکر میں نہیں جاتے. 12 سال کے عباس, مولا کا وہی اسٹائل جو مولا کا اسٹائل تھا. جب ہر طرف سے حملے ہوئے تو علی ایسے دور سے کاوا کاٹتے تھے. سرکل انگلش میں بولیں گے, ایسا سرکل کرتے تھے, کاوا کاٹتے تھے. کاوا کاٹ کے پورے لشکر کو بیچ میں لاتے تھے. ٹڈی دل سپاہی ایک نقطے پہ آ گئے, اب تلوار تول کے بیچ میں جاتے تھے. جب اب جاتے تھے تو ایسا بھاگتے تھے جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگ رہے. یہ میرے مولا کا اسٹائل تھا. اسی طرح 12 سال کا عباس, جب صفین میں چلی جنگ, تلوار تیز ہوئی, مولا عباس کاٹنے لگے. جب ہر طرف شور ہو گیا کہ علی آ گئے نقاب ڈال کر, آپ سوچو دشمن بھی نہیں پہچان سکا عباس کا. کہا یہ تو علی کا اسٹائل ہے. علی چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے. جب یہ آئے, جب یہ آواز بلند ہوئی اور مولا عباس مارتے جا رہے تھے, تو اس وقت میرا مولا خیمے سے نکل کے باہر آیا. آ کے مولا عباس کے پہلو میں ٹھہر گئے. شیر خدا ٹھہر گیا آگے. عباس بازو کھڑے ہوئے,
باپ کو دیکھ کے رک گئے تلوار. تو دشمن نے کہا یا علی تم ہو؟ تو یہ کون ہے؟ پہلا انٹروڈکشن مولا عباس کا عرب میں کہ یہ کون ہے. اس وقت میرے مولا کا جملہ ہے, چہرے سے نقاب کو الٹ کے کہا ہاذا خمر بنی ہاشم. شارجہ کی گھڑی اتنی تیز چلتی کہ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا. 45 منٹ آلریڈی ہو گئے, ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. اور کہا ہاذا خمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. پلیز غور سے سنو, یہ کون کہہ رہا؟ کوئی راوی نہیں کہہ رہا, کوئی خاکی انسان نہیں کہہ رہا, یہ امام وقت کہہ رہا, امام زمانہ کہہ رہا اس دور کا. میرا مولا بول رہا کہ یہ خمر بنی ہاشم ہے. دوستو خمر بنی ہاشم کا مطلب کیا آپ جانتے ہیں؟ بنی ہاشم کا چاند, حسین, خوبصورت. ایک چیز یاد رکھو, جب امام زمین پہ ہوتا ہے اس وقت امام سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھو, جب امام سے زیادہ حسین خوبصورت کوئی نہیں ہوتا. عجیب بات یہ ہے کہ 3 امام صفین میں ہے, مولا حسن, مولا حسین. ان 3 اماموں کے سامنے عباس کو یہ ٹائٹل دیا گیا, وہ بھی دینے والا امام علی, کہ یہ خمر بنی ہاشم ہے, یہ سارے بنی ہاشم کا چاند ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. ان بچوں کی ماں کو اللہ سلامت رکھے. ہر ماں کو چاہیے کہ بچوں کو سکھائے, اس لیے کہ بچہ جب یالی, آپ سوچو اس کو کتنا ثواب ملا اس کی ماں کو. اتنے 1000 لوگوں میں اس بچے نے علی علی کروا دیا. اس کی وجہ سے آپ نے علی کہا نا, تو نام علی جب لوگے ثواب ملے گا. ہر ماں کو چاہیے کہ بچوں کو سکھائے کہ بچے بولیں. تو بہرحال جب یہ ہوا, اب اس کے بعد جنگ کا جو حال ہوا وہ ہوا. مجھے جنگ پڑھنا نہیں تھا. یہ ایک جنگ ہے مولا عباس کی جو کربلا سے پہلے ہوئی. اس میں اتنا چرچا ہوا کہ پورا عرب گھبرانے لگا. 12 سال کے تھے اور کربلا ہوئی وقت 32 ایئرس کے 32 سال کے تھے. ایک رعب اور دبدبا تھے مولا عباس کا کہ اگر یہ ہوں گے تو ہزاروں کا لشکر بھی ہوگا, یہ ختم کر دیں گے. یہ دوسرا علی ہے, دوسرا علی ہے, دوسرا علی ہے, دوسرا علی ہے. جب یہ بڑھتا گیا, آپ نے غور کیا دوسری چیز کیا ہے مولا عباس کی زندگی میں؟ میں نے سٹارٹنگ میں کہا اطاعت, اوبیڈینٹ. آج ہم بھی یہ سیکھنا, آج کی رات یہ دعا کرنا کہ مولا ہم کو بھی تھوڑی سی اطاعت چاہیے جو آپ کی ہے. تھوڑی سی اطاعت ہم لے لیں. اطاعت میں کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرو حسین کے لیے. اپنی نفس کو, اپنی خواہشات کو, سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو جو مولا عباس کے پاس تھا. ایثار کا جو جذبہ تھا وہ قربانی دی, ہر خواہش کو پورا کیا. اب آپ سوچو, مولا عباس دنیا میں آئے جب سے ہوش سنبھالا, آپ کے کان میں ایک ہی آواز آ رہی تھی, ماں کی طرف سے, بابا کی طرف سے, بہنوں کی طرف سے, کیا کہ عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے, تم کربلا کے لیے آئے. مولا بھی بار بار بول رہے, بی بی ام البنین بھی بول رہے, بی بی بھی بول رہی بیٹا تم کربلا کے لیے بابا نے تم کو مانگا ہے. شہزادیاں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ عباس تم کربلا کے لیے آئے ہو. کتنا بھروسہ ہے مولا عباس کے اوپر, کتنا ٹرسٹ ہے. دوستوں معمولی بات نہیں ہے, معمولی پرسنالٹی نہیں ہے کہ امام وقت کسی پہ بھروسہ کرے تو اس کا نام عباس ہے. کتنی امام وقت, امام کو ضرورت نہیں ہے, امام خود حجت ہے, لیکن ایسا ٹرسٹ ہے مولا عباس کے اوپر. بار بار بول رہے کہ تم کربلا 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 کے لیے. دیکھیں اگر 2-3 آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا, میں بہت احتیاط سے گزر جاؤں گا. کربلا آ گئی, شب عاشور, مصائب نہیں. اب رو دے مولا عباس کے نام پہ تو اس سے بڑی بات کیا ہے.
مولا عباس آدھی رات کو تلوار کو سیخل کر رہے تھے، تیز کر رہے تھے، شارپ کر رہے تھے، اور ایک سائڈ پہ جناب علی اکبر ہے، ایک سائڈ پہ جناب قاسم ہے، دونوں شہزادے شاگرد ہیں، دونوں شہزادوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے میرا مولا میدان کو ایسا دیکھتا ہے، لشکر یزید کو دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے بچوں کل آدھی فوج کو میں اکیلے دیکھ لوں گا. کیا خواہش ہے جنگ کی، میں دیکھ لوں گا ان کا. میں پورے واقعات چھوڑا، میری مجبوری میں کیا کروں. اجازت نہیں ملی، صرف اجازت یہ ملی کہ بھیا پانی لانا، بس. ساری سیدانیوں سے رخصت ہو گیا، میں کچھ نہیں بول رہا، مصائب کے جملے. جب میری مظلوم بڑی شہزادی کے خیمے سے باہر آئے، وہ پورا واقعہ چھوڑ دیا میں نے. خیمے کے پردے کو ایسا ہٹا، شیر ہے مولا، ایسا ہٹایا، ہٹا کے لشکر کی طرف دیکھتا ہے، کربلا کے پورا لشکر بھرا ہوا. دل میں یہ آواز گونجی، دل نے تڑپ کے کہا، ابھی کانوں سے سن کے آ رہا میری شہزادی نے کیا کہا تھا کہ تمہارے بعد کیا ہوگا. وہ مصائب ہے اس لیے میں نہیں پڑھ رہا. میدان میں دیکھ کے لشکر یزید کو دیکھ کے کہا اچھا تم میری بہنوں کے ساتھ یہ کرو گے، تم نے قاسم کو مارا میں آ کے بدلہ لوں گا، تم نے اون و محمد کو مارا میں آ کے بدلہ لوں گا، تم نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا میں آ. کیا خواہش ہے. اور اس پوری خواہش کے ساتھ اطاعت، دیکھو اطاعت، پوری خواہش کے ساتھ مولا حسین کے پاس گئے. آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین نے کیا کہا. مولا حسین نے کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی تقریر نہیں کی، سمجھایا نہیں. حسین جانتا ہے عباس کو، مقام عباس مولا حسین جانتے ہیں. صرف ایک جملہ کا، دوستوں کتنی بڑی بات کہ جس دن کے لیے پیدا ہوئے، جس جنگ کے لیے پیدا ہوئے، بابا نے کہا، بہنوں نے کہا، ماں نے کہا، وہ دن آیا. کیا جذبہ ہوگا کہ میں ایسے جنگ کروں گا کہ بابا کی خواہش کو پورا کروں گا. دل میں جذبے کو، پوری اس خواہش کو لے کر خمر بنی ہاشم میرا غازی مولا حسین کے پاس آتا ہے. حسین نے کچھ نہیں کہا، اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تلوار نہیں چلانا. بس اطاعت امام کے سامنے سر جھکا لیا. ساری جو خواہش تھی پیروں میں چلے گئی حسین کے. ایک جملہ نہیں ہے کہ مولا تھوڑی سی اجازت دے دو، نہیں. مولا میں کربلا کے لیے آیا ہوں نا، اجازت دے دو. میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہا. ایسا اطاعت گزار اللہ کا بندہ تھا، سر کو جھکا دیا. جو حسین کی مرضی ہے وہ عباس کی مرضی ہے، سر جھکا دیا. اب میدان میں گئے، پھر وہ واقعات پورے. اسی لیے اللہ نے یہ خاندان اہل بیت کا پہلا باب الحوائج ہے. بعد میں ہر امام ہمارا باب الحوائج، ہر امام باب الحوائج، لیکن یہ فضیلت مولا عباس کی ہے. پھر بعد میں 7ویں امام کو دیا گیا یہ لقب. اماموں میں 7ویں امام کا لقب ہے باب الحوائج. اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے. وہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا باب الحوائج. خاندان اہل بیت کا یہ پہلا باب الحوائج ہے. یہ ہے مولا عباس. میری مجبوری کہ میں 45-50 منٹ کی تقریر ہو گئی آلریڈی، اور میں پڑھ ہی نہیں سکا، اور جو سوچ کے آیا تھا وہ نہیں پڑھ سکا. کل آخری تقریر ہے میری، کل ویکنڈ ہے. کل تو جلدی آ جاؤ یار، کہ میں سٹارٹنگ سے، کل چوتھا امام ہے. میں مولا حسین کے جو میں نے کل چھوڑے ہیں جملے وہ کل پڑھوں گا. اب جب پوری خواہشات پوری نہیں ہوئی، اب ایسا مقام دے دیا کہ اب کوئی عباس کی چوکھٹ پہ جائے تو خالی نہیں آتا. میں اب آپ کو ایک نظر دے کے جاتا ہوں مولا عباس کی. ہر مہینے کی 8 تاریخ کو، 8th of every month، چاند کے لحاظ سے گھر میں نظر کرو مولا عباس کی. کبھی تمہارا رزق رکے گا. رزق کے لیے اتنا اچھی یہ نظر ہے. میں یہ نہیں بول رہا 100 آدمی کو بلا کے کرو، ہسبینڈ وائف، میاں بیوی بچے، اتنا تو کر سکتے نا. یہ عرب میں اتنی مشہور ہے. چھوٹا سا سفرہ بچھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، روٹی خورما رکھو، جیسا چاہے. پانی ضرور رکھنا مولا عباس کی نظر میں.
گلاس میں پانی رکھو، 5 مرتبہ صلوات پڑھو، 1 مرتبہ الحم پڑھو، 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 4 مرتبہ صلوات پڑھ کے غازی کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. 1 مہینے تک تمہارا حلال رزق کھلا ہوا رہے گا اور مولا عباس سے رشتہ بنے گا. اگر مولا عباس سے رشتہ بن جائے تو بیڑا پار ہے دوستو. یہ ایسی شخصیت ہے. اب میرے بعد شورائے کرام نذران عقیدت پیش کریں گے، تو میں بھی چاہتا کچھ پیش کر دوں. 5 منٹ ہے میرے پاس، میں کوئی بات کو چھیڑا نہیں. 5 منٹ سن لو آپ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جملہ غور سے سننا. دل یہ کہتا ہے کہ کرتے ہی رہو مدح علی. یہ ایک آزاد نظم ہے. دل یہ کہتا ہے کہ کرتے ہی رہو مدح علی. عقل حیران ہے کہ الفاظ کہاں سے پاؤں. عقل سجدر ہے کہ سجدے کے سوا کیا کیجے. فکر بے مایا سے اندیشہ ہے کہ دم توڑ نہ دے. ذہن کمزور ہے بن جائے نصیری نہ کہیں. تیرے دربار میں مظہر اوصاف خدا. عقل تو کانپ رہی تھی مجھے دل لایا ہے. بے بذات ہوں میں آداب سخن کیا جانوں. میں نہیں جانتا کس صنف کا شاعر ہوں میں. اتنا معلوم ہے جب تک یہ زبان چلتی ہے، جب تلک دل یہ دھڑکتا ہے، جب تلک ہونٹ کھلے ہیں نام علی لینا ہے. نام سے کام ہے پہچان کہاں قسمت میں. عارف راز علی ایک بھی بندہ نہ ہوا، جز محمد کوئی رتبے کا شناسا نہ ہوا. کیا فضائل و بیاں کس سے ہو جرت ممکن. عمر کٹ جائے اگر نام گنانے بیٹھوں. نام بھی اپنی تسلی ہے، حقیقت یہ ہے میرے مولا کی تجلی کا کوئی نام نہیں. نام رکھا گیا امکان کے بہلانے کو. ابتدائے غم انسان سے یہ معلوم ہوا ہے یہ وہ نام علی وجہ قرار ہستی. وقت پڑ جائے تو توبہ کا سہارا ہے علی. ذہن گر جائیں کہ اقسام گریں طوفان میں، کھینچ لے اپنی طرف ایسا کنارہ ہے علی. برسے آتش کے کوئی آگ میں پھینکا جائے تو وہ اسی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. نام لینے کا سلیقہ ہو تو یوسف کی قسم تنگ زندان کو چمن زار بنا سکتا ہے. ہاں وہ علی جو ہے سنبھالے ہوئے نظم عالم، جس کی امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم. ایسے بندے کو جسے مالک و مختار کہیں، جس کو دیکھا نہیں پھیلائے ہوئے دستے سوال، جس نے بندوں کو دیا اور خریدا رب سے. کام سب جس سے مشیت کے چلا کرتے ہیں، انبیاء جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی، منزل حضرت عباس بھلا کیا ہوگی. اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی، منزل حضرت عباس بھلا کیا ہوگی. یا علی کرنے چلا ہوں میں ثنائے عباس. آج الفاظ کو بھر دے میرا ظرف احساس. وہی عباس جسے حیدر ثانی کہیے، جس کو مولا تیری تصویر جوانی کہیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو مولا تیری تصویر جوانی کہیے، وہ عباس جو حیدر ثانی ہے. کربلا میں جو اسے اذن وغا مل جاتا، عرصہ حشر سے میدان وغا مل جاتا. زندگی جس میں تھی تحریر وہ خط پھاڑ دیا. یوں امان نامے کے پرزے سے لکھا لفظ وفا. جس کی تلوار پہ لکھا تھا یہ ہے مرگ یزید. قبضہ تیغ پہ کندھا تھا مگر حکم حسین. چشم شبیر جسے روک رہی تھی ورنہ اپنی قدرت وہ زمانے کو دکھا سکتا تھا. ایک اشارے میں پلٹ سکتا تھا دریائے فرات. القمہ مشق سکینہ میں سما سکتا تھا.
الخما مشق سکینہ میں سما سکتا تھا. رخ پہ تحریر کے ہاں حیدر کرار ہے ہم, ہاتھوں پہ لکھا تھا کہ علمدار ہے. بس دوستو میرا وقت ہو گیا. اللہم اپنے جشن کی قبولیت کے لیے, سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے, جو اسپانسر ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت, اپنے رزق کے دروازے کھلنے کے لیے, آئندہ سال تک امام کی سلامتی کے صدقے میں سلامت رہنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, قرضے کی ادائیگی کے لیے, پریشانیوں کی دوری کے لیے اور آزاداری کی حفاظت کے لیے, جنت البقیع کی تعمیر کے لیے, امام کے ظہور میں تعجیل ہونے کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہ